تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہاں پر ہم کو بتایا گیا تھا کہ جو موسیقی ہوتی ہے، جو میوزک ہوتی ہے، اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک عشق کی آگ اگر دہک رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اور اضافہ کر دیتی ہے۔ اگر برے عشق کی آگ ہوگی تو برائی میں ہی اضافہ ہوگا، اچھے عشق کی آگ ہوگی تو اچھائی میں ہی اضافہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی آگ کو یا ایک چھوٹی سی چنگاری کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے میوزک۔ اگر اچھے جذبات آپ کے دل کے اندر ہیں تو میوزک آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر برے جذبات، برے خیالات، برے نظریات، بری سوچ آپ کے اندر ہے تو موسیقی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جس طرح سے اخروٹ گرانے والے کی آگ جس طرح اخروٹ گرانے سے بڑھتی رہی وہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ اخروٹ گرانے والا کیا ہے اور کون سی آگ کی بات ہو رہی ہے وہ آج ہم پڑھیں۔ در نغول بود آب آتش نراند، در درخت جوز جوز می فشاند۔ ایک پیاسا آدمی تھا جو ایک چھوٹے سے کنٹے یا چھوٹی سی نہر کے پاس گیا اور وہاں سے پانی لینا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنی گہرائی میں تھا پانی کہ وہ پانی اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اور اس دریا کے بالکل بازو لگ کر ایک بڑا جھاڑ تھا، ایک پیڑ تھا جو اخروٹ کا تھا، اس کو اخروٹ لگے ہوئے تھے، ایسا لٹک رہے تھے اخروٹ۔ تو وہ کیا کیا کہ بہت اس نے کوشش کی پیاس کی وجہ سے پانی لینے کی، لیکن پانی تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو اخروٹ کے جھاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر اخروٹ گرانے لگا۔ جیسا ہم لوگ بچپن میں کہانی سنتے نا، ایک کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کوا ڈالا کنکر پانی آیا اوپر، کوا پیا پانی ہو گئی میری کہانی۔ تو جیسے جیسے کوے نے وہ کنکریاں اس کے اندر ڈالی، کنکریوں کے وہ جگ میں ڈالنے کی وجہ سے پانی اوپر کی طرف آ گیا، تھوڑا پانی تھا، کنکر نیچے چلا گیا، پانی اوپر آ گیا، کوے نے پانی پی لیا، لیکن تھا وہ چھوٹا سا جگ اور کوے کے لیے اس کے اندر کنکریاں ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس نے ڈال لیا۔ اب یہاں پر نہ صرف یہ کہ پانی بہت زیادہ ہے بلکہ بہتا پانی ہے، ندی ہے۔ اب یہاں پر آپ جھاڑ کے اوپر چڑھ کے اخروٹ پانی کے اندر گراتے جائیں گے تو اخروٹ بھی پانی کے ساتھ بہتے چلے جائیں گے، وہ کوے والا معاملہ یہاں ہونے والا تو ہے نہیں، لیکن اس نے جھاڑ پر چڑھ کر اخروٹ گرانا شروع کر دیا۔ می فتاد از جوز بن جوز اندر آب، بانگ می آمد ہمی دید او حباب۔ اخروٹ کے درخت سے ایک ایک اخروٹ توڑتا جاتا اور پانی میں گراتا جاتا، اور اس کے گرتے ہوئے پانی میں ایک آواز آتی تھی، برق۔ جیسے ہی وہ اخروٹ پانی کے اندر گرتا ایک آواز آتی، اور ایک حباب جس کو کہتے ہیں پانی کا ایک بلبلہ ہوتا ہے، جو کوئی چیز دور سے اس کے اندر جب ڈالی جاتی ہے تو وہ ویٹ کی وجہ سے تھوڑا سا پانی اوپر کی طرف آتا ہے۔ تو یہ صورتحال آتے جا رہی تھی، وہ اخروٹ توڑتا جاتا تھا، پانی میں ڈالتا جاتا تھا، اور ایک حباب نکلتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ آخل گفتش کے بگزار فتا، جوز ہا خود تشنگی آرت ترا۔ اب ایک عقلمند آدمی نے اس منظر کو دیکھا تو اخروٹ کے جھاڑ پر چڑھنے والے اس آدمی سے کہا کہ اے بے وقوف انسان، اے نوجوان، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ایک کوا پیاسا تھا والا کوا سمجھ رہا ہے، پانی آنے والا نہیں ہے، تو اخروٹ ڈالتا جا رہا ہے، پورا جھاڑ خالی ہو جائے گا، اخروٹ غائب ہو جائیں گے۔ یہ جستجو تیری پانی حاصل کرنے کی تجھے اور زیادہ پیاسا کرتی چلی جائے گی۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ بیشتر در آب میں افتت ثمر،
آب در پستیس از تو دور تر، زیادہ سے زیادہ وہ پھل اخروٹ پانی میں گرتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، لیکن پانی تب بھی اس آدمی سے دور ہی ہے، کوئی چانس نہیں ہے پانی تک پہنچنے کا۔ ایک تو جس مقام پہ وہ ٹھہرا ہے وہ خود پانی سے اونچا ہے، وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اس کے اوپر جب وہ جھاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تو پانی سے اور دور ہو گیا۔ بیشتر در آب می افتد ببی، می بلد آبش تراچ سود زین۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھ تو نے اتنی دیر سے اتنے اخروٹ پانی میں گرائے، کچھ فرق پڑا؟ سارے اخروٹ پانی میں گرتے ہی چلے جاتے ہیں اور پانی ان اخروٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، تجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تاتو از بالا فرود آئی بزیر، آب جوزت برد باشد اے دلیر۔ جب تک تو اوپر سے نیچے نہیں اترے گا، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرے گا، پانی تجھے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پانی تو پانی نہیں ملے گا ہی نہیں ملے گا، جو اخروٹ تجھے حاصل تھے سے بھی تو ہاتھ دھو بیٹھے گا، پانی بھی گیا اخروٹ بھی گئے کا معاملہ ہو جائے گا، سارے اخروٹ تیرے پانی نے اپنے اندر اتار لیے ہیں۔ گفت خزدم زی فشادن جوز نیست، تیز تر بنگر بری ظاہر مئیست۔ اب اس نے اس عقلمند آدمی کو جواب میں کہا کہ میں جو جھاڑ سے اخروٹ توڑ کر پانی میں ڈال رہا ہوں تو اس لیے نہیں ڈال رہا ہوں کہ پانی اوپر آ جائے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں پیاسا کوا ہوں جو اس طرح سے کنکر ڈالنے پر پانی اوپر آ جائے گا، میں اس کی تخلیق کر رہا ہوں یا اس کا دیکھا دیکھی کر رہا ہوں؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے اخروٹ ڈالنے سے پانی اوپر آنے والا نہیں ہے، میرا مقصود یہ پانی حاصل کرنا ہے ہی نہیں، تو میرے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے جو میرا راز ہے تو اس کو سمجھ، میں کیوں کر رہا ہوں ایسا، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر۔ قصد من آنست کایت بانگ آب، ہم ببینم برسر آبی حباب۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب اخروٹ پانی کے اندر ڈالوں تو اوپر سے نیچے جب کوئی وزنی چیز پانی میں گرتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، بڑک، ایک آواز آتی ہے اور تھوڑا سا پانی اوپر کی طرف آتا ہے اور پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو نظارہ ہے مجھے سکون پہنچا رہا ہے میری پیاس میں، جو شدت کی پیاس مجھے لگی ہے اس کی وجہ سے یہ پانی کا اوپر آنا اور اس کی آواز تھوڑا سا مجھے ریلیکسیشن فراہم کر رہی ہے۔ اب یہ ریلیکسیشن کیسا ہوتا ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ کیا کیجئے، شدت کے گرما میں جب آپ روزہ رہتے ہیں، افطار سے ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے کی بات ہے، جبکہ آپ کو پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، اتنی شدت کی پیاس ہے، پی تو نہیں سکتے پانی کیونکہ آپ روزے میں ہیں، تو آپ کیا کیجئے، کسی پانی کے حوض کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیے، تھوڑا آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ پانی کی آواز آپ کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے، اس لیے میں اپنی پیاس کو ریلیکس کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ میں اگر نیچے رہوں تو بھی پانی تک نہیں پہنچ سکتا، میں اخروٹ پھینکوں تب بھی پانی تک نہیں پہنچ سکتا، دونوں صورتوں میں پانی ملنے والا تو ہے نہیں، کم سے کم تھوڑا ریلیکسیشن تو ملے گا مجھے۔ تیش نرا خود شغل چب و در جہاں، گرد پائے حوض گشتن جاویداں۔ دنیا میں پیاسے کا خود کیا کام ہوتا ہے، یہی تو کرتا رہتا ہے، وہ پیاس جب شدت کی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے ایسے ہی کام کرتا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، میرے بچپن کا دور تھا جب بہت شدت کا گرما تھا، اس وقت رمضان آیا تھا، تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اس زمانے میں اس طرح اے سی وغیرہ کا دور بھی تھا نہیں، تو جو دن بھر محنت مزدوری کر کے شام میں 4-5 بجے گھر کو آیا کرتے تھے، ان کو بہت شدت کی پیاس لگتی تھی اور بہت روزہ مزاج پوچھتا تھا، تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح سے مسجد کے حوض کے پاس جا کر آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنا رومال بھگا کر، اپنی شال بھگا کر اوڑھ کر لیٹ گئے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے تھوڑا ریلیکسیشن ملے۔ کئی لوگوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ گلاس میں پانی بھر کے ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے ہونٹوں کو، اپنے کلوں کو اس طرح سے پانی سے مل رہے ہیں، گلاس سے مل رہے ہیں، پانی بھی نہیں، صرف گلاس ایسا اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ حوض کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے۔ گرد جویو گرد آبو بانگ آب، ہم چوہاجی طائف کعبہ ثواب۔ کبھی نہر کے گرد چکر لگاتے ہیں، کبھی پانی کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور کبھی پانی کی آواز سن کے
ریلیکسیشن محسوس کرتے ہیں، بالکل اس حاجی کی طرح جو کعبۃ اللہ کے اطراف اللہ کی رحمت کے لیے گھومتا رہتا ہے، اسی امید میں گھومتا ہے، تھوڑا ریلیکسیشن تو ملتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے وصال کا خواہش مند ہے، کعبۃ اللہ اللہ تو نہیں ہے نا۔ کوئی آدمی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو کعبے کی عبادت تو نہیں کرتا نا، وہ تو صرف ڈائریکشن ہے۔ اس کو اگر کعبے کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ وہ ایک ڈائریکشن ہے، منہ میرا کعبے شریف کی طرف۔ نماز کعبے شریف کی نہیں پڑھتے ہیں، منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے صرف۔ تو ویسے ہی جو حاجی طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ تو ان کو کسی قدر ان کی روحانیت کو ریلیکسیشن ملتا ہے، روحانیت کی ترقی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں کسی قدر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے جو رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، اس کا کعبۃ اللہ کی وجہ سے ملنے والی برکتوں کا کوئی مقابلہ ہے نہیں ہے۔ بالکل وہی مثال آپ دے رہے ہیں۔ ہم چنا مقصود من زی مثنوی اے ضیاء الحق حسام الدین۔ تو یہ اب آپ یہاں پر کہتے ہیں، فوری آپ نے اس مفہوم کو دوسرے انداز میں بدل لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو مثنوی لکھی ہے، اس سے لوگ تو استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک لوگ استفادہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن قیامت تک استفادہ کرنے والوں کے لیے میں نے مثنوی نہیں لکھی ہے۔ میں نے تو مثنوی صرف اور صرف اے ضیاء الحق حسام الدین تیرے لیے لکھی ہے۔ دیکھیے، دنیا کے معاملات میں بھی آپ آزما کے دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام کسی کے لیے کرتے ہیں، کرتے تو ایک کے لیے، دو کے لیے، لیکن اس سے فائدہ بہت لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ مثنوی کا درس سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنے کے لیے ہی یہ مثنوی کا درس کیا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں یوٹیوب پر یا کسی دوسرے ذریعے سے جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ بھی استفادہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ یہ ان کے لیے ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہی مولانا روم نے جو مثنوی لکھی ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے نہیں لکھی ہے، انہوں نے تو ضیاء الحق حسام الدین کے لیے لکھی ہے۔ اب اس کا ذکر کر رہے ہیں، اے ضیاء الحق حسام الدین، یہ میرا جو مقصود ہے مثنوی لکھنے کا، وہ تو ہے۔ مثنوی اندر اصول و ابتدا، جملہ بہرے تست برتست انتہا۔ مثنوی کی بنیادیں ہیں، مثنوی کی ابتدا ہے، مثنوی کی انتہا ہے۔ جو کچھ مثنوی کے ذریعے میرے منہ سے نکل رہا ہے، اگر مثنوی اینڈ تک پہنچے گی تو بھی یہ تیری ہی وجہ سے ہوگا۔ التجا بر تست بر امداد تو، تکیہ بر اشفاق بر اسعاد تو۔ اب میری درخواست، میری تمنا، میرا ایکسپیکٹیشن تجھ سے ہی ہے کہ تو ایسے ہی میری مثنوی کو بغور سنتا رہے گا، میری مدد کرتا رہے گا، اور میں مثنوی موضوع کرتا رہوں گا۔ اگر سننے والا سننے کے لیے نہ آئے، اس سے استفادہ نہ کرے، تو بولنے والے کی دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، تم دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہو، اس کے اثرات کو اپنے اندر اتارتے جا رہے ہو، اسی لیے مجھے بھی جوش آتا جا رہا ہے، میں بھی بولتا جا رہا ہوں، اور مجھے بھروسہ ہے اے حسام الدین، تیری مہربانیوں پر بھروسہ ہے، تیری مدد پر بھروسہ ہے، تیری جستجو، تیرے شوق پر بھروسہ ہے۔ تو ایسے ہی شوق سے سنتا جائے گا، اس پر عمل کرتا جائے گا، اور میں بولتا جاؤں گا۔ مثنوی اندر اصول و در فروع، می کند زیر لوائے تو رجوع۔ اصول میں ہو یا فروع میں ہو، اس کے مین ایسپیکٹس ہو کہ یا اس کے برانچ ایسپیکٹس ہو، دونوں میں مثنوی تیرے ہی جھنڈے کی طرف رجوع کرتی ہے۔ لوا کہتے ہیں جھنڈے کو۔ اے حسام الدین، مثنوی کا سب کچھ تو ہے۔ مثنوی در استواء در افول، جملہ آنے تستو کر دستی قبول۔ مثنوی جب عروج پہ پہنچتی ہے، یا مثنوی جب غروب ہوتی ہے، جب اس کے نشیب و فراز ہوتے ہیں، ٹائٹ جیسا ہوتا ہے نا سمندر میں، اس کو کہتے ہیں، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی ایک الگ جوش کی کیفیت پیدا کرتی ہے، کبھی ایک ماحول کو ٹھنڈا کرتی ہے، کبھی گرماتی ہے۔ یہ جو نشیب و فراز ہے مثنوی کے، یہ عروج و غروب ہے، یہ پوری تیری وجہ سے ہے۔ جب تو دلچسپی کے ساتھ سنتا ہے، اور تو جب اس مثنوی کے اثرات اپنے اندر لیتا ہے، مزے لیتا ہے، اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے، تو مثنوی اپنے عروج پر چلی جاتی ہے۔ اور جب تیرا موڈ ذرا
بیٹھ جاتا ہے، وہ جوش، وہ جذبہ وہ وقت قائم نہیں رہتا، اس وقت مثنوی کے مضامین بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور تو چونکہ اس کو قبول کر رہا ہے تو لہٰذا میں مثنوی موضوع کرتا ہی جا رہا ہوں۔ در قبول تست عز و مقبلی، زاں کے شاہ جان و سلطان دلی۔ تو میرے لکھی ہوئی اس مثنوی کے ابیات کو، اس کے اشعار کو جو دل سے قبول کر رہا ہے، اس سے استفادہ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے میری مثنوی کو عزت مل رہی ہے۔ یہ میرے مثنوی کے لیے نصیبہ وری ہے تجھ جیسی شخصیت کا اس کو سننا اور مزے لینا اور استفادہ کرنا، کیونکہ تو جان کا حاکم ہے، تو دل کا شاہ ہے۔ اب آپ تعریف کر رہے ہیں اپنے اس پیر بھائی کی، جن کی وجہ سے یہ مثنوی لکھی گئی۔ در قبول آرند شاہان کبد، چون قبول آرند نبود ہیچ رد۔ بادشاہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، بروں کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اچھے اشعار، جب مزیدار اشعار آتے ہیں تو آپ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ڈرائی سبجیکٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ بادشاہوں کی علامت ہوتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دل کے بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف اچھے اچھوں کا انتخاب نہیں کرتے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتخاب کرنے جاتے ہیں تو اچھی اچھی چیزیں چنتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی جب معاملہ کرتے ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، برے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن بادشاہ مزاج آدمی اچھے برے سب کو اپنے دامن میں بھر لیتا ہے، اور جب قبول کر لیتا ہے تو پھر رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ جب کسی کو اپنا بنا لیا تو پھر یہ نہیں کرتا تجھے میں نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں کرتا، اس کو درست کرتا ہے لیکن ریجیکٹ نہیں کرتا۔ چون حال کاشتی آبش بدہ، چون کشادش دادائی بکشا گرہ۔ اب جب تو نے مثنوی کا یہ پودا لگا ہی دیا ہے، تیری وجہ سے اب یہ پودا نشو نما کے مرحلوں سے گزر رہا ہے، تو پانی دینے کا کام بھی تو کیا کر، اس کو پانی دیتا رہے تاکہ یہ چھوٹا سا درخت، چھوٹا سا پودا ایک درخت کی شکل اختیار کرے۔ جب تو نے اتنی کشادگی دی ہے کہ ایک زمین کے اوپر ایک مثنوی کا پودا لگایا گیا اور وہ اتنا ہوا ہے، تو اب اس کی گرہ بھی کھول دے، اس کو بہت بڑا درخت بنانے میں مدد بھی کر دے۔ خزدمز الفاظ او راز توست، خزدمز انشاش آواز توست۔ میرا جو مقصد ہے مثنوی بیان کرنے کا، اصل میں وہ تیرے رازوں کو لوگوں کے سامنے کھولنا ہے۔ اے حسام الدین، تم نے اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارے باطنی راز کیا ہے، لوگوں کو پتہ بھی تو چلے۔ یہ مولانا روم اپنے آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے یہاں پر، مولانا روم حالانکہ ان کی جو معلومات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، ان کے جو مشاہدات ہیں، اس کی وجہ سے مثنوی لکھ رہے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ خود اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسام الدین، یہ تیرے رازوں کو کھولنے کے لیے میں نے لکھی ہے۔ دوسروں کے راز آپ کیسے کھول سکتے ہیں؟ ایک چھپی ہوئی حقیقت اس کے اندر ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا روم نے جو بیان کیا ہے یہ سب کچھ جو روحانی باتیں ہیں کہ مولانا روم کے اوپر شاید گزری ہوں گی، مولانا روم اس مقام کے ہوں گے جبھی تو یہ بیان کیے، کہیں کوئی ایسا نہ سمجھے، اسی لیے اس کا کریڈٹ حسام الدین صاحب پہ ڈال دیتے ہیں۔ اے حسام الدین، آپ کا مقام ہے یہ، اس لیے تو میں نے آپ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ کسی اور کے مقام کو اتنا وٹنس بیان کرنے والے آدمی کی طرح تو بیان نہیں کر سکتے نا۔ لیکن بہرحال وہ ان کی عاجزی انکساری ہے جو حسام الدین صاحب کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں۔ قصدمز انشاش آواز توس، میرے مثنوی کے لکھانے کا جو مقصد ہے یا لکھنے کا جو مقصد ہے وہ تیری آواز ہے۔ تو آواز کر رہا ہے تو میں لکھ رہا ہوں، یعنی میں تو صرف ایک ڈکٹیشن کا کام کر رہا ہوں، اصل بولنے والا تو ہے۔ پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق حاشا کہ جداست۔ میری نظر میں تیری آواز خدا کی آواز ہے، تو ایک ایسی آواز میں کلام کر رہا ہے جو مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے، تو بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے لکھا رہا ہے، کیونکہ میری نظر میں تیری آواز خدا کی آواز ہے۔ عاشق از معشوق حاشا کہ جداست، اور یہ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ عاشق اور معشوق کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تیرے دل میں جو باتیں گزر رہی ہیں وہ باتیں اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھا رہا ہے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس۔
یہ جو بندے اور مولا کے درمیان کا جو انٹرنل اتصال کہتے ہیں، ملاپ ہے بندے کا اور مولا کا اندرونی طور پر، یہ ناقابل بیان ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کے بندے میں یہ خیال ڈال دیا۔ اتنا گہرا لنک اندرونی طور پر کہ آپ کو مثنوی چاہیے تھی، آپ نے دل میں خیال کیا کہ ایسا کوئی موضوع ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں میرے اندر ڈال دی۔ یہ ہے اندرونی اتصال لوگوں کا لوگوں کے رب کے ساتھ، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیک گفتم ناس من نسناس نے، ناس غیر جان جان اشناس نے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ انسانوں کا اپنے رب کے ساتھ جو اتصال ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے، جو میں نے کہا ہے انسانوں کا کہا ہے میں نے، ناس کا کہا ہے میں نے، نسناس کا نہیں کہا ہے۔ نسناس جو ہے اصل میں آپ ایک کیریکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مانسٹرس کریچر ہے، ایک افسانوی مخلوق ہے۔ حقیقت میں یہ مخلوق پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اللہ کو معلوم، لیکن افسانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے نسناس کا۔ اس کو انگلش میں بھی غالباً نسناس ہی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا جن ہوتا ہے، یہ مخلوق میں اپنے آپ میں ایک جن ہوتا ہے، لیکن آدھا جسم اس کا انسانوں کی طرح ہوتا ہے اور آدھا جسم پرندوں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک ہاتھ ہوتا ہے، ایک پاؤں ہوتا ہے، ادھر کا پورا انسانوں جیسا، ادھر پورا پرندوں جیسا، پر ہوتا ہے، چونچ ہوتی ہے وغیرہ، اس طرح سے ایک بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نسناس سے مراد ایسی شخصیت کو لے رہے ہیں جو انسان کی طرح دکھنے والا ہے، یعنی ایک ایسا انسان جس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آدمی لیکن جس کے اندر انسانیت نہیں ہے، ایسا آدمی جس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہیومن بینگ، مگر چونکہ ہیومینٹی نہیں ہے اس لیے آپ اس کو ناس نہیں نسناس کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اتصال والے جو واقعی ناس میں آتے ہیں، انسانیت والے لوگ، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب دنیا میں جو پھرتے ہیں انسان بن کے، وہ میری نظر میں ناس نہیں، وہ نسناس ہیں۔ میری نظر میں انسان وہی انسان ہے جو جان رکھتا ہے اور اپنی جان کی جان کو پہچانتا ہے، جانے جان کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، وہ میری نظر میں انسان ہے۔ ناس مردم باشدو کو مرد میں، تو سرے مردم ندی دستی دمے۔ انسان جو ہوتا نا وہ حقیقت میں انسان ہوتا ہے، اسی کو تو انسان کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ انسانیت ہوتی ہے جو کوالٹی ہے انسان کی، کیونکہ انسان روح کے ساتھ آیا ہے دنیا میں۔ جب روح کے ساتھ آیا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر روح غالب ہونا چاہیے، اور روح امر رب ہے، اسی لیے وہ انسان ہے۔ لیکن ایسا انسان جس کے اوپر روح کا غلبہ نہیں، جسم کا غلبہ ہے، وہ انسان ہے ہی کہاں؟ اور ایسے انسان کتنے ہیں دنیا میں جن کو میں انسان کہہ سکوں؟ ایسے انسان کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ جس نے انسانوں کا راز بھی نہیں سمجھا ہے آج تک، وہ انسان کہاں ہو سکتا؟ مولا کا راز کہاں سے جانے گا؟ اسی لیے ایک قول کہا جاتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، رب کو کہاں سے پہچانے گا؟ تو ایسے انسانوں کو مولانا روم انسان نہیں کہتے، نسناس کہتے ہیں۔ ما رمیتا اذ رمیتا خاندئی، لیک جسمی در تحری ماندئی۔ انسان میری نظر میں ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھیں، ہم نے پھینکی تھیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی جانب کنکریاں پھینکی تو کنکریوں کے اثرات سے دشمن نیست و نابود ہو گیا، صرف چھوٹے چھوٹے کنکریوں کی وجہ سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیست و نابود کیوں ہوئے کافر؟ اس لیے ہوئے کہ اے نبی لوگوں کی نظر میں تو یہ تھا کہ آپ پھینک رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم پھینک رہے تھے، اسی لیے ہماری پھینکی ہوئی ایک چھوٹی سی کنکر بھی بہت بڑے نیوکلیئر بم سے چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو جب اتصال اندرونی ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا اتصال اس درجے کا ہے۔ خیر رسول اللہ کے درجے کا اتصال تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کسی قدر باطنی طور پر وہ اتصال ہونا چاہیے، لیکن ایسا کہاں ہے؟
انسانوں میں ایسا اتصال کہاں ہے اپنے رب کے ساتھ؟ لیک جسمی در تحری مادئی، لیکن تو ایک مجسمہ ہے، خالی بس اسٹیچو ہے چلتا پھرتا، صرف اٹکلوں میں تیری زندگی ہے۔ اب ایسا آدمی جو صرف اٹکل پہ جی رہا ہے، وہ آدمی انسان کہاں کہلایا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر وہ اتصال کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسے انسانوں کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیچوز ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اسٹیچوز چلتے پھرتے کھاتے پیتے نہیں ہے نا، لیکن ہم لوگ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اسٹیچوز ہیں۔ ملک جسمت را چو بلخیس اے غبی، ترک کن بہرے سلیمان نبی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو بلخیس کو پیام بھیجا تھا کہ بلخیس آ جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ، میری اتباع قبول کر لو، میں نبی ہوں، میں وہ پیام بھیج رہا ہوں، تمہارا سونا نہیں چاہیے۔ فوری یہ پیام سنتے ہی بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا اتباع کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، سلیمان کو اپنا نبی مان لیا۔ تو آپ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بے وقوف انسان، یہ اپنے جسم کے ملک کو چھوڑ دے، جیسا بلقیس نے اپنا ملک چھوڑ کر سلیمان کے حوالے ہو گئی، ویسے تو بھی اپنے جسم کا جو ملک ہے اس کو چھوڑ دے، بلقیس کی طرح سلیمان نبی کے حوالے ہو جا، روحانیت کے حوالے ہو جا۔ جسم تیرا کسی کام کا نہیں ہے، ایک دن فنا ہو جائے گا۔ می کنم لاحول نے از گفت خیش، بلکہ از وسواس آمد کیش۔ جب مولانا روم نے یہ سب باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی اور لوگوں کے پاس یہ مثنوی پہنچی، جیسا اس سے پہلے بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا، من گھڑت باتیں، بیکار باتیں، حقیقت سے دور باتیں، ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ میں نے یہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اب آپ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے جو کچھ کہا اس پہ میں لا حول پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے لا حول نہیں پڑھا ہے، بلکہ شبہ کرنے والوں کے وسوسوں کو سن کر لا حول پڑھا ہے۔ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا، تم تو ہو نسناس والے لوگ، تم کو ناس والے لوگوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ کو خیال می کند در گفت من، در دل از وسواس و انکارات و ظن۔ ایسا آدمی میری اس گفتگو کو، میرے ان باتوں کو صرف خیالات میں پکا رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو کچھ سوچ رہا ہے مثنوی کے بارے میں، وہ اپنے خیالوں میں گم ہے، بس انکار کر رہا ہے۔ وسوسوں اور دل کا انکار، بدگمانی، ان چیزوں کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو کیا فرق پڑے گا آپ کے اندر؟ جو چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اگر اسی میں آپ کو شک ہے یا بدگمانی ہے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر کہاں سے پڑیں گے؟ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ می کنم لاحول یعنی چارہ نیست، چوں ترا در دل بے زدم گفت نیست۔ میں جو لاحول پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے لاحول پڑھنے کے سوا کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں، کسی کو حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب میرے پاس لاحول پڑھنے کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے؟ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا، وہ آدمی سمجھ نہیں سکتے، تو میں کیا کروں؟ سوائے لاحول پڑھنے کے اور کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ صرف وسوسے ہیں، خیالات ہیں، باتیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اٹکل پر جینے والے لوگ ہیں، اندازے پہ جینے والے لوگ ہیں۔ چونکہ گفت من گرفتت در گلو، من خمش کردم تو آرا خود بگو۔ اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، حقیقت سے دور لگتی ہیں، جھوٹی لگتی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، روحانیت کچھ اور چیز ہے، مثنوی میں غلط باتیں بیان کی گئی ہیں، تو مولانا روم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں چپ ہو جاتا ہوں، تو روحانیت کیا ہے؟ پھر آپ بولو، بیان کرو نا۔ اگر آپ کو میری ان باتوں پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں منہ بند کر لیتا ہوں، مثنوی اپنی بند کر دیتا ہوں۔ اب آپ لکھو مثنوی جس میں روحانیت کی باتیں ہوں، دیکھیں گے آپ کہاں سے لائیں گے۔ اب دیکھیے یہ اعتراض کو مولانا روم نے صرف ایک دو شعر کی حکایت ہے، کس خطرناک انداز سے لکھا ہے آپ دیکھیے۔ یہ کہ نائی کے خوش نئے میزدست، ناگہاں از مقعدش باد بجست۔ ایک بانسری بجانے والا تھا جو اچھی بانسری بجاتا تھا، بہت اچھی بانسری بجاتا تھا۔ ایک مرتبہ بانسری بجاتے بجاتے اس کی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، اور بڑی آواز سے وضو ٹوٹا۔ بانسری بجانے والے کو غصہ آ گیا۔ نائرہ برکون نہاد او کے زمن،
گر تو بہتر میزنی بستاں بزن، اس نے فوری بانسری اپنے منہ سے نکالی اور نیچے رکھ دیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے. تو سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے اچھی بانسری بجائے گا؟ اب بجا کے بتا. اگر تو مجھ سے اچھی بانسری بجا سکتا ہے ایسی ہوا خارج کر کے تو بجا کے بتا. یہ لے بجا. دیکھیے کتنی خطرناک آپ نے مثال دی ہے مثنوی پر اعتراض کرنے والوں کے لیے. تمہاری حیثیت بھی وہی ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو. میں بجا رہا ہوں تو غور سے سننا چاہیے، اس وقت آواز کیوں کرتے ہو؟ اگر تم کو غلط لگتا ہے تم بجا کے بتاؤ. لیکن ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو بڑے لوگ جواب تو دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ جواب جاہلاں باشد خاموشی والا معاملہ ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ ان کو جواب نہیں دیتے، اپنے حلقے کے لوگوں کو شک سے بچانے کے لیے ان کا جواب دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں ان کی باتوں کی وجہ سے شک پیدا نہ ہو. اور بے ادب لوگوں کو برداشت کرو. یہ لوگ تو بولیں گے ہی بولیں گے. سمجھداری اسی میں ہے کہ ان کی باتوں کو برداشت کرو، ان کے ساتھ نرمی خاطر تواضع کا راستہ اختیار کرو. ان کے ساتھ بحث مباحثے میں مت الجھو، غیر ضروری آرگیومنٹ مت کرو، اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش بھی مت کرو ان کے سامنے، کیونکہ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کی جائے. یہ ادب کا تقاضا طریقت میں یہی ہے. اب یہاں پر آپ طلب کے راستے میں جو بندہ آتا ہے تو وہاں پر ایسے حالات میں اس کو گزرتے ہوئے لوگوں کی تنقیدوں کے معاملے میں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس کا طریقہ آپ بیان کریں گے. وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش